کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ سورۃ شورى کی یہ آیت نمبر 41 جو خاکسار نے ابھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بدی کا بدلہ اسی قدر سزا ہوا کرتی ہے جتنی بڑی بدی ہو، لیکن پھر بھی جو شخص عفو کرے اور اس کے نتیجے میں اصلاح ہو رہی ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت قرآن کریم کی جو بظاہر ایک چھوٹی سی آیت معلوم ہوتی ہے، اس میں سزا، جزا، عفو، درگزر کا ایک فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسا نیا اسلوب بیان کیا گیا ہے دنیا کے لیے جو اس سے پہلے دنیا میں موجود نہیں تھا، اور تھا بھی تو اس وضاحت کے ساتھ سمجھایا نہیں گیا تھا۔ یا تو بعض لوگوں نے اس میں افراط اختیار کی ہوئی تھی اور بعض نے اس میں تفریط اختیار کی ہوئی تھی۔ بعض مذاہب اگر یہ کہتے تھے کہ سزا کا، بدی کا یا برائی کی سزا دینا لازمی ہے، تو بعض مذاہب یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہر گناہ کو معاف کر دو، ہر چیز کو چھوڑ دو۔ لیکن یہ ایک تیسرا مسلک ہے، یہ ایک تیسری حکمت کی بات ہے جو اس آیت میں اسلام نے بیان کی ہے، قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بہت خوبی سے اپنی کتاب میں بیان بھی کیا ہے، اپنے ملفوظات میں بیان بھی کیا ہے، جو حوالہ میں آگے جا کے پیش کروں گا، کہ یہ مسلک دنیا کے سامنے یا یہ مذہب دنیا کے سامنے نہایت خوبی کے ساتھ اسلام نے پیش کیا کہ بدی کا بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، یقینی طور پہ یہ بات درست ہے، اور کسی غلطی یا کسی گناہ کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس سے اصلاح ہو رہی ہو۔ تو اگر کوئی بدی پر سزا دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر معاف کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں اصلاح ہو رہی ہو۔ اب اس میں یہاں جو اصلاح کا لفظ ہے یہ بہت اہم اور ضروری ہے سمجھنے والا، کہ صرف معاف کر دینا کافی نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس طرح سے معاف کرنا کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کی اصلاح ہو رہی ہو۔ ورنہ بسا اوقات اگر ایک شریر کو جو عادتاً شریر ہو اسے سزا نہ دی جائے تو وہ معاشرے کے لیے بسا اوقات تکلیف کا باعث وجود بن جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر عفو و درگزر کو چھوڑ دیا جائے اور ہمیشہ سختی کو اپنا لیا جائے تو وہ بھی اپنی ذات میں ایک تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں معاشروں میں، ہمارے معاشروں میں بھی اور دنیا کے دیگر معاشروں میں بھی بسا اوقات ناراضگیاں، دشمنیاں اور ایک دوسرے سے نفرتیں، وہ نہ صرف یہ کہ دنوں پر محیط ہوتی ہیں بلکہ مہینوں، بسا اوقات سالوں، اور بسا اوقات تو وہ نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور کوئی شخص یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ نفرت عفو و درگزر کے پانی سے اس کی آگ کو بجھایا بھی جا سکتا ہے، اس نفرت کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے کہ انسان عفو سے کام لے، درگزر سے کام لے، معاف کرنا سیکھے، اگر یہ مضمون انسانیت سمجھ لے تو اس کے نتیجے میں بہت سی خیر، بہت سی بھلائی انسانیت کے حصے میں آ سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر دنیا میں اس کی بہت زیادہ کمی ہمیں انسانوں میں انفرادی طور پر بھی نظر آتی ہے اور اجتماعی طور پر، قومی طور پر بھی نظر آتی ہے۔ ایک چھوٹے سے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے شہروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، بستیوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، ملکوں کو ویران کر دیا جاتا ہے، قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے، اسلام اس حوالے سے بالکل بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے غصے پر، تمہیں اپنی جو جذبات کی شدت ہے اس پر
کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، انہیں حدود میں لانا سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو تم انسان کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک مقام سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ جواب میں آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر کشتی کا ایک مقابلہ چل رہا ہے، جس میں ایک پہلوان ہے، بڑا نامی پہلوان ہے، نامی گرامی پہلوان ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ہر شخص کو چاروں شانے چت کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں سمجھانے کا کیسا خوبصورت انداز تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس بات سے مروب ہوتے یا اس بات کو بہت پسند فرماتے کہ ہاں یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی ہر شخص کو گرا دیتا ہے، فرمایا کہ تمہیں میں اس سے بھی زیادہ بڑے پہلوان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک پہلوانی کا مقابلہ چل رہا ہے اور وہاں پہ یہ کہا جائے کہ اس سے بڑا بھی ایک پہلوان ہے تو لوگ ظاہر سی بات ہے اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بڑا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی کے مقابلے میں پچھاڑ دیتا ہے، کشتی کے مقابلے میں نیچے گرا دیتا ہے اور سب لوگوں کو گراتا چلا جاتا ہے، بلکہ زیادہ مضبوط پہلوان تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو، اپنے جذبات کو غصے اور غضب کے موقع پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ سیلف کنٹرول، آج کل یہ بہت اصطلاحیں چلتی ہیں اور اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں یا اس واقعے میں، اس نصیحت میں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ وہ بڑی چیز ہے جو تمہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے ترقی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں افراد ترقی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو وہ شدید نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے میں آئے ہوئے جذبات کو، بھڑکے ہوئے جذبات پر عفو درگزر کا پانی ڈال کر اس آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اگر ہم جائزہ لیں قرآن کریم میں جو بیان ہوئی ہیں 104 یا اس سے بھی بہت زیادہ، ان میں بار بار ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی صفات کا ذکر کیا ہے جنہیں اگر گہرائی میں جائیں تو بہت زیادہ بن جاتی ہیں۔ ان میں رحمان ہے اللہ تعالیٰ، رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، سلام ہے، مومن ہے، امن دینے والا ہے، سلامتی بھیجنے والا ہے، غفار ہے، غفور ہے، ودود ہے، حلیم ہے، تواب ہے، عفو ہے، رؤوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہی عفو ہے، یعنی عفو درگزر جو ہم استعمال کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العفو جو بیان ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام عفو ہے۔ تو جب عفو درگزر کو کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو دیگر مذاہب نے جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی تھیں افراط اور تفریط سے بھری ہوئی، اسلام نے ان کے بالمقابل ہمیں یہ راستہ سکھایا ہے کہ عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو، لیکن اگر اصلاح نہ ہو رہی ہو تو تمہیں سزا دینے کا حق بھی ہے۔ یہ جو آیت شروع میں پڑھی گئی اس میں جو ان اللہ لا یحب الظالمین فرمایا ہے، اس کے دو معنی ہیں، اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب تم سزا دے رہے ہو تو اس سزا میں زیادتی نہ کرو۔ اس آیت کو اگر ہم پڑھیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو سزا دی جا رہی ہے اس سزا دینے میں ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا معنی جو ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سزا دینے کی اجازت ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے تو اسے ضرور سزا دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہیں اس آیت کے جو اس آیت سے استنباط ہوتا ہے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عفو درگزر کا کیا مرتبہ ہے، کیا اس کے مراحل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی لغزشیں معاف کر دیا کرو، چھوڑ دیا کرو، اور سوائے حدود اللہ یعنی قتل، زنا، چوری وغیرہ جن میں اللہ نے سزائیں مقرر کر دی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی ہے، ان کو حدود اللہ کہتے ہیں، جو قرآن کریم میں بیان ہو گئیں، ان میں انسان مجبور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی لازم ہے اس پر۔ لیکن اس کے علاوہ جو معمولی لغزشیں انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان میں معاف کرنا سیکھو، اور معاف کرنا ہی
اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور آپ کی اس خوبی کا قرآن کریم کی سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ اسی خوبی کی وجہ سے یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد دیوانوں کی طرح دیوانہ وار جانے دیتے ہوئے، جانے فدا کرتے ہوئے، جان نثار نظر آتے ہیں، یہ محض آپ کی رحمت اور عفو و درگزر کی وجہ سے ہیں۔ فرماتا ہے قرآن کریم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے تو ان لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نرمی کو، اس خلق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کسی شخص کو نرمی عطا کی جائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وارث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نام رفیق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رفق کو پسند کرتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ آپ بے انتہا درگزر کرنے والے تھے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ غصے میں مت آیا کرو۔ اس نے کہا حضور کوئی اور نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا غصے میں مت آیا کرو۔ میں پھر پوچھا کہ کوئی اور نصیحت کریں۔ فرمایا غصے میں مت آیا کرو۔ تو 3 مرتبہ اس کا یہ پوچھنے پر کہ مجھے کوئی خاص نصیحت کریں، آپ نے فرمایا کہ غصے میں مت آیا کرو، کہ غصہ انسان کو جنون تک لے جاتا ہے۔ شعبۃ من الجنون ہے غصہ، مطلب یہ انسان کو پاگل پن کے قریب لے جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غصے میں، جیسا میں نے عرض کیا، کہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں، انسانیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے غصہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضا کی خاطر غصے کا گھونٹ پی جانا دوسرے کسی بھی گھونٹ سے 1000 درجے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو یہ آپ کی نصیحت ہے جو آپ نے اس آدمی کو بھی کی، اور صحابہ کو بھی سمجھایا، اور خود اپنے نمونے سے بھی آپ نے دنیا میں عفو و درگزر قائم کر کے دکھایا۔ آپ نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک دفعہ ایک شخص فوت ہو گیا، اور فرشتے اس کے پاس حساب کتاب کے لیے آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے جو پیش کی جا سکے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ دوبارہ موقع دینے پر اسے یاد آیا، اس نے کہا ہاں میں تجارت کرتا تھا اور لوگوں کو قرض پر چیزیں بھی دیا کرتا تھا، قرض بھی دیا کرتا تھا، تو یہ میں ضرور کرتا تھا کہ اپنے کارندوں کو جب وہ وصولی کے لیے جاتے تھے تو کہا کرتا تھا کہ غریبوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور اگر کوئی متمول بھی ہو تو اس کے ساتھ نرمی برتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سن کر اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنی جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ حضور نے ایک تمثیلاً بات بیان فرمائی، یا کہانی یا قصہ بیان فرمایا پرانی اقوام کا، تاکہ صحابہ کو یہ بات سمجھا سکیں کہ معاف کرنے کی اور عفو و درگزر کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی تمام زندگی میں کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں بدلہ نہیں لیا۔ کوئی دینی معاملہ ہو تو شاید کہیں، اس کی مثالیں بھی بہت تھوڑی ہیں، بہت ہی تھوڑی ہیں، لیکن ذاتی معاملے میں تو کسی سے بدلہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی، تو فرمایا، کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں دن میں، اس کی غلطیاں کتنی دفعہ ان سے صرف نظر کیا کریں؟ فرمایا میں تو 70 مرتبہ سے بھی زیادہ معاف کرتا ہوں۔ اب 70 سے زیادہ ایک دن میں کون غلطی کرے گا؟ تو فرمایا میں تو 70 سے بھی زیادہ دفعہ معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح جو منافقین تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا رئیس المنافقین تھا مدینہ میں، اور بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ آپ کے عفو کا یہ عالم تھا کہ آپ نے نہ صرف اس کی وفات کے موقع پر اس کے کفن کے لیے اپنا کپڑا، اپنا کرتا عطا کیا، بلکہ خود اس کی قبر پر گئے اور جا کر دعا بھی کروائی۔ تو یہ آپ کے عفو کا اور درگزر کا عالم تھا، اور صرف منافقین کے لیے نہیں تھا یا ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ دشمنوں کے لیے بھی تھا۔ وہ شخص جس کا مشہور واقعہ ملتا ہے غزوے سے واپسی پہ، غورس بن حارث جو تھا، جس نے غفلت میں صحابہ کو دیکھ کر تلوار اٹھا لی تھی اور کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اب تمہیں میری اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے توکل کے ساتھ فرمایا تھا کہ میرا خدا مجھے بچا سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی۔ آپ نے اسے بھی معاف کر دیا اور جانے دیا۔
اور جب وہ واپس اپنی قوم میں پہنچا تو اس پہ اس حسن خلق کا یا معافی کا ایسا اثر تھا کہ اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں آج دنیا کے بہترین انسان سے مل کر آیا ہوں۔ حضور نے اسے تبلیغ بھی کی تھی یہاں پر اور اسے اسلام کی دعوت بھی دی، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس عفو کی ایسی قدردانی تھی اس کے دل میں اور ایسا جذبہ پیدا ہوا معاف کرنے کے نتیجے میں کہ اس نے آپ کو دنیا کا بہترین انسان قرار دیا۔ آپ نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اس عورت کو، مرحب کی جو رشتہ دار ایک عورت تھی یہودیہ جس نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی گوشت میں ڈال کے، اسے بھی معاف کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، حالانکہ اس کے نتیجے میں حضور کو بھی تکلیف پہنچی اس زہر کے نتیجے میں، اور آخری عمر میں آپ کے گلے پر اس کا اثر بھی تھا، اور ایک صحابی اس زہر آلود گوشت کو کھانے کی وجہ سے بعد میں جاں بحق بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے۔ لیکن حضور نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، اس عورت کو بھی معاف کر دیا یہودیہ کو۔ اس سے پوچھا کہ کیوں تم نے زہر دیا؟ اس نے کہا میرا خیال یہ تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ پہ یہ زہر اثر نہیں کرے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسا کہ ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گوشت استعمال نہ کریں، اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو پھر یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری یہ نیت تھی تو جاؤ، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی سزا نہیں دی اس عورت کو۔ آج ہم دیکھتے ہیں توہین مذہب کے نام پہ دنیا میں اور دنیا کے بعض خاص ملکوں میں گردنیں کاٹنے کی باتیں کی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر لوگوں پر مقدمے دائر کر دیے جاتے ہیں، مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے، بلکہ سال ہا سال کے لیے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو عفو درگزر کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نظر آتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا ان لوگوں کا جو سارا دن باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور ختم نبوت کو ماننے والے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اسی وجہ سے تھے کہ نبیوں میں آپ کا مقام سب سے بلند اور بالا اور اعلیٰ ہے کہ آپ نے پرانے نبیوں کی لائی ہوئی تعلیم سے بہتر تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی، جو کہ آگے میں بیان کرتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ تو یہ اگر نمونے دنیا نہیں سیکھے گی تو پھر یہ کہنا، اور خاص طور پر مسلمان اگر یہ نمونے نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ کہنا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آپ کی ختم نبوت کے لیے ہم جانیں دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، یہ محض جذباتی اور کھوکھلے نعرے ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کو بھیجنے والے خدا تعالیٰ نے عفو کی، درگزر کی جو تعلیم دی ہے اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں فرمایا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی جتنی بدی کی گئی ہو اسی قدر بدی کرنی جائز ہے، یعنی اتنی سزا دینی جائز ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس معافی میں اصلاح مد نظر ہو، بے محل اور بے موقع عفو نہ ہو بلکہ برمحل ہو، تو ایسے معاف کرنے والے کے واسطے اس کا اجر ہے جو اسے خدا سے ملے گا۔ دیکھو کیسی پاک تعلیم ہے، نہ افراد نہ تفرید، انتقام کی اجازت ہے مگر معافی کی تحریص بھی موجود ہے، بدلہ لینے کا حکم ہے لیکن ساتھ ہی معافی کے لیے توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ حرص دلائی گئی ہے کہ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام ملے گا۔ فرمایا کہ بشرط اصلاح، یہ ایک تیسرا مسلک ہے جو قرآن کریم نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب ایک سلیم الفطرت انسان کا فرض ہے کہ ان میں خود موازنہ اور مقابلہ کر کے دیکھ لے کہ کون سی تعلیم فطرت انسانی کے مطابق ہے اور کون سی تعلیم ایسی ہے کہ فطرت صحیح اور کانشس اسے دھکے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کی، قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں اور دنیا میں وہ امن پیدا کرنے والے ہوں کہ جس کے نتیجے میں معاشرہ جنت نظیر بن جایا کرتا ہے، معاف کرنے والے ہوں، عفو درگزر کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اس مضمون کو سمجھ سکیں کہ وہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیشہ ہر موقع پر معاف کیا ہے، عفو کا سلوک کیا ہے، درگزر کا سلوک کیا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔